أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد: قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا ماء مباركا فأنبتنا حبا الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله في القرآن العظيم إنه جواد ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا
اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری تمام تر ضروریات زندگی کا بندوبست اس دنیا کے اندر ہمارے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کے اور انسان کے قبر تک جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی ضروریات زندگی استعمال اس دنیا کے اندر کرنا تھی، فیسلٹیز جو اس کو چاہیے تھی، اللہ رب العزت نے اس کا انتظام انسانوں کے لیے کیا۔ اور پھر کس طریقے سے انسانوں کو زندگی اس دنیا کے اندر گزارنی ہے، وہ سسٹم بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اسی لیے جانور اور انسان میں سب سے پہلی چیز جو فرق کرنے والی ہے وہ یہی ہے، سسٹم کے اندر کیسے رہنا ہے۔ جانوروں کے لیے کسی بھی چیز کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، نہ سونے کا، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، لیکن انسانوں کے لیے ہر چیز کا ایک دائرہ کار اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے کہ کس وقت انسان کو کھانا ہے، کس وقت انسان کو سونا ہے اور کس وقت انسان کو چلنا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جانوروں کی زندگی مختلف ہے، وہاں پر کوئی بھی نیم نہیں، نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی لا ہے، وہ وداؤٹ لا زندگی گزارتے ہیں اپنی جانور۔ اسی لیے انسان اور جانوروں میں یہ فرق ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وہ فہم عطا کیا کہ انسان اچھے اور برے کے اندر تمیز پیدا کر سکے، خراب کیا ہے اور صحیح کیا ہے اس کا چناؤ متعین کر سکے، کون سی چیز اس کو نقصان دینے والی ہے اور کون سی چیز فائدہ دینے والی ہے، اس چیز کو انسان اپنے لیے خود متعین کر سکے۔ بعد از تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام بنی و انسان کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے جتنے بھی انسان آنے والے ہیں سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر ہماری رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور تمام مومنین مردوں پر اور مومنین عورتوں پر جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسانوں پر بہت سے احسانات کیے، انہی احسانات میں سے دو احسان اتنے عظیم ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی 24 گھنٹے اگر سجدوں کے اندر گر کر بھی اگر ان احسانات کا حق ادا کرنا چاہے تو انسان اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم جیسی
عظیم المرتبت کتاب ہماری رشد و ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس کے اندر کوئی بھی کجی اور کوئی بھی کمی جو ہے واقع نہیں چھوڑی، اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہم لوگوں کی رہنمائی کی کہ ہمیں زندگی کے شب و روز کیسے گزارنا ہے، ہمیں اپنے زندگی کے معاملات کیسے متعین کرنا ہے، ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کیسی کرنی ہے، ہمیں مال کس طریقے سے کمانا ہے اور ہمیں مال کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر حرام اور حلال دونوں چیزیں پیدا کی ہیں، اور حرام کا مالک بھی اللہ ہی ہے اور حلال کا مالک بھی اللہ ہی ہے، کیونکہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے جو چیزیں حرام ہیں وہ انسان اپنی انگلیوں پر گن سکتا ہے، اپنی انگلیوں پر گن سکتا ہے، لیکن حلال چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیدا کی ہیں اس کی کوئی بھی گنتی انسان نہیں لگا سکتا اس دنیا کے اندر۔ لیکن پھر ایسا کیوں دیکھا جاتا ہے کہ انسان حلال زیادہ ہونے کے باوجود حرام کی طرف کھنچ جاتا ہے اور حرام مال استعمال کرتا ہے؟ کہ جس طریقے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور جب ان کو جنت کے اندر داخل کیا، جنت کے اندر داخل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارد گرد تمام تر چیزیں پھیلا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت کے اندر رہو اور جہاں سے کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ صرف جنت کے اندر ایک درخت تھا، اور اس کی وضاحت کہیں پر بھی نہیں آئی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، لیکن وہاں پر شجر ممنوعہ یعنی ایسا شجر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ تمہیں جو ہے اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، اور اس کے ماں سوا جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے تم کھاؤ اور پیو اور فیض یاب ہو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا جب جنت میں رہنے لگے، اور شیطان ان کے پاس میں آیا اور کہنے لگا ارے کہ جی یہ درخت جو تمہارے سامنے کھڑا ہے اس کا بھی جو ہے مزہ لو، اس کا بھی پھل کھاؤ، اس سے تم کیوں اپنے آپ کو روک کے رکھے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ نہیں، ہمارے رب نے جو ہے اس درخت کے پاس جانے سے جو ہے ہمیں منع کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے جواب دینے پر جو ہے اس شیطان لعین نے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے راندِ درگاہ کر کے جو ہے ملعون کر کے نکال دیا، تو اس نے یہ کہا کیا تمہیں یہ پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے کیوں روکا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں روکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس لیے کہ اگر اس درخت کا پھل تم نے کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو اس چیز کو سننے کے بعد آدم علیہ السلام کے دل میں جو ہے ایک حرص پیدا ہوئی کہ بھائی آخر ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کر منع کرتا جو ہمارے ہمیشہ کی زندگی کا موجب بنے گا۔ تو لہٰذا جب اس نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تو پھر ان کی بیوی کے پاس میں گیا شیطان، اور ان سے کہا کہ تم جو ہے ان کو سمجھاؤ، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا اس شیطان نے اور جو ہے ان کو اکسایا، اور وہ اس کے اکسانے میں آ گئے، اور لہٰذا ان دونوں نے اس درخت کا جو ہے پھل جو بھی لگا تھا اس پہ توڑ کر اس کو کھا لیا۔ اور اس کا کھانا تھا کہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا
کہ جو جنتی لباس تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس پہنایا تھا، لہٰذا وہ سارا کا سارا لباس جو تھا وہ آٹومیٹکلی اس پھل کے کھانے کے بعد جو ہے اتر گیا، اور آپ جو تھے دونوں برہنہ ننگے ہو گئے۔ اور لہٰذا جب یہ کیفیت آدم علیہ السلام نے دیکھی تو آپ جو تھے وہ تھرتھرا گئے ڈر کے مارے، اور وہاں جو جنت کے اندر درخت لگے ہوئے تھے وہاں کے پتے توڑ توڑ کے اپنی شرمگاہوں کے اوپر چھپانے لگے، اپنے وہ حصے چھپانے لگے جو شرمگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنائی تھی ان پر ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ندا دی کہ ہم نے تم سے منع نہیں کیا تھا کہ تم اس جو ہے شجر کے پاس مت جانا، اس شجر کے پاس مت جانا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اس دنیا کے اندر پھینک دیا، اس دنیا میں اتار دیا۔ یہ جو تھی انسانیت کی شروعات تھی اس دنیا کے اندر۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام تاریخ میں آتا ہے کئی ہزار سال تک اس دنیا کے اندر بھٹکتے رہے، ادھر ادھر جو ہے گھومتے رہے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی، اے میرے رب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا، اے میرے رب، ظلمنا، میں نے ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو ہم جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کیا، تمام تر ان کے چاروں طرف جتنی بھی چیزیں تھیں وہ حلال تھیں، اور صرف ایک درخت تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے منع کیا کہ اس کے قریب میں آپ کو نہیں جانا ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو ہے جس چیز سے ایک انسان کے اندر ایک ایسی قوت شکل ہے، ایک کشش ہے کہ جس کام سے انسان کو روکا جاتا ہے انسان اسی کام کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیفیت پیدا کی ہے، اور ایسا نہیں گناہگار ہر انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن تم میں سے سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ پر اٹا نہ رہے، گناہ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتا اور اپنے اسی گناہ پر جمع رہتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ گناہ ہو جانا ایک غلط چیز ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اسی گناہ پر ڈٹے رہنا یہ غلط چیز ہے۔ گناہ ہو جائے گا، یہ تو ہونا ہے گناہ، ہر انسان سے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس سے گناہ نہ ہوگا، لیکن اس گناہ پر نادم ہو جائے ہر انسان اور اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تائب ہو جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کیفیت ہماری ایسی ہو گئی کہ ہم جو ہے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حرص کے معاملے میں تم جو ہے اتنے آگے چلے گئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ تم جو ہے قبر میں جا پڑے۔ انسان کی یہ کیفیت ہے، انسان اپنی پوری زندگی جو ہے گناہوں کے اندر آلودگی میں بتا دیتا ہے، اور کس وقت اس کو جو ہے 4 لوگ یا 5 لوگ یا 6 لوگ قبر کے اندر اتار دیتے ہیں اس کو اس کی پتہ بھی نہیں ہوتی۔ ابھی انسان یہ کہتا ہے کہ ابھی میری زندگی بہت لمبی ہے، ابھی میری عمر کیا ہے، ابھی میری 30 سال عمر ہے، ابھی میری 35 سال عمر ہے، ابھی میں 40 سال کا ہوں، 50 سال اور جیوں گا، تمناؤں کے اندر۔ کسی شاعر نے کیا کہا تھا، تمناؤں کے اندر الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تو یہ شیطان جو ہے نا انسان کو تمنائیں دلاتا ہے، بڑی بڑی تمنائیں، ارے ابھی تجھے یہ جو ہے ایم پورا کرنا ہے، یہ ادیشیہ پورا کرنا ہے، ابھی تیرے سامنے تیری زندگی بہت لمبی پڑی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زندگی کا کوئی بھی پتہ نہیں۔ زندگی کی مثال جو ہے اس پانی کے اوپر آنے والے اس بلبلے جیسی ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں وہ کس ٹائم پھٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھی پتہ نہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنی آخرت کے تعلق سے جو ہے تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پیسہ کمانے سے کسی بھی انسان کو نہیں روکا،
لیکن راستہ صحیح ہو, صحیح طریقہ ہو, حلال طریقے سے آپ پیسہ کمائیں, اچھا کام کریں اور بلڈنگیں بنائیں اور اچھی گاڑیاں خریدیں, ان کے اندر سفر کریں. اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں روکا, لیکن آپ کی زندگی ایسی ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ہم پر, اس کو ہم حرام سمجھے, اور جن کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھے. آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے پھل پیدا کیے جو پانی کے ہیں, جن کا جوس نکال کے پیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ گٹر چھاپ شراب کی طرف دوڑتا ہے. میں نے خود دیکھا, اپنی جماعت کے لوگوں کو میں نے ٹھیکوں پر کھڑے ہوئے دیکھا. بتائیے کیسا مقام ہے, ضلالت کا مقام ہے, گمراہی کا مقام ہے. ایک طرف ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہماری حالت ایسی ہے. ارے بھائی ایسی چیز کیوں پیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جس وقت شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں رہتا, وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا ہے. جو انسان مسلمان ہونے کے بعد میں شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ انسان کے اندر سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے. لہذا جو انسان شراب پیتا ہے کوئی بھی ہو, اور جو ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے, اور آج سے جو ہے اس عمل سے اس کو باز رہنا چاہیے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے, جو یہ جو ہمارے علماء یہ صرف جو ہے ممبروں پر بیٹھ کر بڑی بڑی تقریریں اور بڑے بڑے وعظ و نصیحت دیتے ہیں نا, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ٹھیکوں پر جائیں اور کھڑے ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اس چیز سے روکیں. لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہے, وہ روکیں گے کیسے؟ لوگ جو ہے برباد ہیں اس نشے کے اندر. ارے ان کو سمجھائیں بھائی, میرے عزیز میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, تم سب کھاؤ. اتنے فروٹ اللہ نے پیدا کیے کہ میرے عزیز جو ہم دیکھتے ہیں نا انڈیا کے اندر جو فروٹ اور جو پھل جو اللہ نے حلال پیدا کیے, اس کے ماں سوا دنیا کے اندر کتنے پھل ہیں حلال جو ہم ان کو گن نہیں سکتے. کھانا تو دور کی بات, صرف گننے میں ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن پھر بھی انسان کی حالت ایسی ہے, ان تمام حلال چیزوں کو چھوڑنے کے بعد میں پھر بھی حرام کی طرف جاتا ہے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر کشش پیدا کی ہے کہ جو اس کو کتنا بھی حرام چیز سے روکو لیکن وہ دوبارہ پھر اسی چیز کی طرف جاتا ہے. آج جب ہمارے ابا سے غلطی ہو گئی, جو پوری انسانیت کے باپ ہیں آدم علیہ السلام, تو غلطی ہم سے بھی ہوگی, ایسا نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر ڈٹے نہیں رہے کہ نہیں میں نے جب غلطی کر لی تو میں تو بھائی اسی کنڈیشن میں پڑا رہوں گا, وہ ڈٹے نہیں رہے. انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی, اور اس توبہ کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے. حالانکہ لوگوں نے اس توبہ کو بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ جوڑ دیا لے آ کے, کہ انہوں نے ستارہ دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا, اس کے وسیلے سے دعا ہوئی. حالانکہ اس کا کوئی بھی کنیکشن قرآن سے نہیں ہے. قرآن کے اندر صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے, اور ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے ہم سے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو معاف کر دیا. جو الفاظ یہ ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کے ماں سوا اور لوگوں نے جو قصے کہانی بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہے اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے, ایسا کچھ بھی کسی حدیث صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے. بس خالی ایک آدھ حدیث موضوع ہے, اس چیز کو لوگ لے کے چلتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وسیلے کی حدیث ہے. انشاءاللہ وسیلے کے تعلق سے بھی انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ وسیلہ آخر کس چیز کا نام ہے اور وسیلہ کیسے لینا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو, لعین کو, مردود کو جنت سے نکال دیا تو اس وقت شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ, اور دیکھیں آپ, جب جو پہلی دعائیں دنیا کے اندر ہوئی, ایک پہلی دعا آدم علیہ السلام نے مانگی اور دوسری دعا شیطان نے مانگی. پہلی دعا آدم علیہ السلام نے جو مانگی وہ بھی ربنا سے چالو ہوئی, اور دوسری دعا جو شیطان نے مانگی وہ بھی ربنا سے چالو ہوئی. اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے, یعنی میری عمر کو اتنا طویل کر دے, اتنا لمبا کر دے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. شیطان جو ہے نا کسی جواری کو, کسی زناکار کو بہکانے نہیں جائے گا. بھائی اس نے تو اپنا راستہ خود ہی چن لیا نا. ایک زناکار آدمی ہے, ایک شرابی آدمی ہے, اور ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کے منع کردہ راستے پر چل رہا ہے کہ اللہ نے منع کیا یہ راستہ غلط ہے اور پھر بھی اس پر چل رہا ہے. تو اس راستے پہ شیطان نہیں بیٹھے گا.
शैतान जो है ना वो उस रास्ते पे बैठेगा जहां पर नेक लोग होंगे। भाई एक जहन्नमी इंसान है तो उसको शैतान को क्या जरूरत है उसके पीछे पड़ने की, वो तो उसने तो जाना ही जहन्नम के अंदर। लेकिन शैतान जो है ना सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा और तू ज्यादातर लोगों को नाशुक्र पाएगा। तो शैतान जो है ना खराब लोगों को नहीं बहकाएगा, क्योंकि उन लोगों ने तो अपना जो रास्ता है, अपनी मंजिल जो है खुद मुतय्यन कर ली है, उनको जहन्नम के अंदर जाना है, उनसे शैतान का कोई वास्ता नहीं है। भाई मिसाल के तौर पे आप उसी चीज पे मेहनत करोगे ना जिस चीज का आपको जरूरत होगी, और एक चीज आपकी मुकम्मल हो चुकी है तो आप उस पर क्या मेहनत करोगे, उस पर मेहनत नहीं करोगे। तो शैतान जो है सीधे रास्ते पर बैठा है और वो उन्हीं लोगों को बहकाता है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं या जो चल रहे हैं, और बाकी जो अल्लाह के रास्ते से हटे हुए हैं उन लोगों से जो है उसका कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि मैं आपके सामने एक हदीस बयान करूं, एक बार इब्लीस शैतान ने अपनी मजलिस कायम की, जिस तरीके से अल्लाह की कुर्सी जो है ना वो सातों अर्श के ऊपर मुस्तवी है, और किस कैफियत से वो अल्लाह बेहतर जानता है। उसी तरीके से क्योंकि शैतान को जो है ना अल्लाह का मुकाबला करने की बड़ी हिर्स है, इसलिए उसने अपना अर्श जो है ना वो पानी की सतह पर लगाया हुआ है। अपना जो मिंबर है ना शैतान ने जिद में वो पानी की सतह पर लगाया हुआ है। देखिए आप, तब जो है शैतान अपने तमाम लोगों की इंक्वायरी लेता है कि किसने आज क्या क्या काम अंजाम दिया है। तो वो पूछता है कि भाई अपनी जो है पूरी डिटेल पेश करो, किसने आज किसको बहकाया। तो जब डिटेल लेता है तो लेने के बाद में देखता है शैतान के एक छोटा सा शैतान एक कोने के अंदर खड़ा हुआ है, छोटा सा उसका प्यादा खड़ा हुआ है। तो उसने पूछा भाई आज तुमने भी कोई अमल किया? तो उसने कहा कि मैंने कोई खास अमल नहीं किया है, एक बच्चा जो था वो पढ़ने जा रहा था दीन की पढ़ाई, मैंने उसको बहका के घर भेज दिया दोबारा। तो वो शैतान ये कहता है कि तू जो है मेरा सच्चा जानशीन है, और उसको बुला के अपनी गोद के अंदर बिठाता है। देखिए आप, यानी जो दीन से दूर करने पर शैतान इतना खुश होता है इसकी बात नहीं। और आप में ये प्रैक्टिकली चीज है, जितना आप दीन के करीब जाएंगे उतनी शैतान को तकलीफ होती है, उतनी शैतान को कुढ़न होती है। आप नमाज के करीब होंगे, आप पांच वक्त की नमाज पढ़ना चालू कर देंगे तो फिर जो है शैतान बड़ा परेशान हो जाता है, शैतान बड़ा परेशान हो जाता है। और जितना आप जो है गुनाहों की तरफ मुलव्विस होंगे और बुराइयों की तरफ मुलव्विस होंगे उतना शैतान मोटा और तंदुरुस्त होता जाता है और हावी होता जाता है। एक बार एक सहाबी रसूल जा रहे थे तो उनके सामने जो है उनका शैतान हाजिर हो गया। तो वो बड़ा एकदम कमजोर सा था, एकदम लागर था, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तू बड़ा कमजोर हो गया है। तो शैतान ने कहा कि तेरी नमाजों ने और तेरे सदके ने और तेरे जो ये नेक काम है जो अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं उन्होंने मुझे कमजोर कर दिया। अगर तू बुराइयों पे चल जाता तो हो सकता थोड़ी मेरी खुराक बढ़ जाती। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह जो है शैतान से बचने की हमें तालीम दी है। हमें तालीम दी है कि जब हम अपने घरों के अंदर दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना तो हमारे साथ का शैतान जो है ना वो दरवाजे के बाद ही बाहर ही रुक जाएगा। उसका एक उसूल है, उसका एक नियम है। कोई ये कह सकता है कि वो दीवार पे से भी तो आ सकता नहीं, उसका उसूल है शैतान तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होगा तो दरवाजे से ही दाखिल होगा, खिड़की से नहीं आएगा, चोर दरवाजों से नहीं आएगा। और जब हम खाना खाएं तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर हम खाना खाते हैं और हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उसके अंदर हमारे साथ में जो हमारे शैतान लगा हुआ है वो भी शरीक होता है। और देखा जाता है कि लोग खाना ज़्यादा खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता, वो इसी वजह से कि भाई शैतान हमारे साथ लगा हुआ है। जो खाना हम खाते हैं उसमें वो भी शेयर करता है तो हमारा पेट नहीं भरेगा। तो हर जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। लैट्रिन में जाना है तो उसकी दुआ पढ़ें, लैट्रिन से निकलते वक्त कौन सा पैर पहले बाहर रखना है वो देखें, अंदर जाते हैं कौन सा रखना है वो देखें। हर चीज़ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। कहीं पर जो है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है अंधा नहीं छोड़ा कि भाई हमारी यहाँ पर हमें पता नहीं हमें क्या करना है। हर जगह रहनुमाई की। मस्जिद में आना है क्या पढ़ना है, मस्जिद से बाहर निकलना है तो क्या पढ़ना है। ये रोजमर्रा की वो दुआएं हैं कि अगर इंसान रेगुलरली अगर इस पर अमल करे
तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है याद करना, छोटी छोटी दुआएं, 10 अल्फाज की, 5 अल्फाज की, 6 अल्फाज की, ये दुआएं होंगी। लेकिन नहीं, इससे क्या है, सेफ्टी है। और आज हम कहते हैं बीमार हैं, हमारे ऊपर फला चीज़ आ गई, हमारे ऊपर फला चीज़ आ गई। अरे भाई, जब तुम नमाज ही नहीं पढ़ोगे, हैं, हमारे घर के अंदर हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ जब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो भाई शैतान ही आएगा ना, कोई रहमान तो आएगा नहीं। आज हालत क्या है, मुसलमानों की अक्सरियत, आप यकीन नहीं मानेंगे, मज़ार तो छोड़ो, मैंने खुद अपनी आंखों से मुसलमान औरतों को मंदिरों पर जाते हुए देखा है, मुसलमानों की औरतों को मंदिरों पर जाते हुए देखा। अरे भाई क्यों जा रहा हो भाई, तुम्हारे घर के अंदर तो इतनी बुलंद किताब रखी है और तुम लोग मज़ारों पे और तुम लोग मंदिरों में। लेकिन हालत क्या है, जब हमने उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाना है। अब मेरी एक बात सुनो, होता यह है जब हमारे ऊपर बुरी चीज़ों का असर होता है तो भाई जाहिर बात है कि जो इंसान 1 महीना या 2 साल नहीं नहाया है, तो भाई जब वो नहाएगा तो जाहिर बात है भाई 1 दिन के अंदर उसका पूरा मैल नहीं उतरना है भाई, कम से कम 8 दिन 10 दिन कंटिन्यू नहाएगा जब भी तो वो साफ होगा। तो इसी तरीके से जब भी हमारे ऊपर कोई बुरी चीज़ का असर हो तो आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो आयतें और जो सूरतें बताई गई, जैसे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास है, कुल या अय्युहल काफ़िरून है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक है, और ये आयतल कुर्सी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी जो इंसान सुबह पढ़ ले उसके लिए शाम तक अमान है, और जो शाम में पढ़ ले उसके लिए सुबह तक अमान है। अमान का मतलब समझते हैं, शैतान से सेफ्टी है ये, है? लेकिन नहीं, हमने पढ़ना नहीं। हमें आज अब देखें, मुसलमानों के बच्चे को पूरे 5-5 मिनट के गाने याद हैं, पूरी फिल्में याद हैं, लेकिन उसके मुसलमानों के बच्चों को ये याद नहीं है। वो क्यों याद होगा? क्योंकि भाई कभी हम अपने बच्चों को जब हम रात में सोते हैं तो हमने उसको याद कराया है? रात में भी बच्चा सोता है तो बाप ये पूछता है, बेटा आज तुमने इंग्लिश होमवर्क में क्या किया है और मैथ में क्या किया? अरे भाई अच्छी बात है, मैथ इंग्लिश भी जरूरी है, लेकिन जो हमारा आखिरत का मामला है अगर वो बिगड़ गया तो वहां पर मैथ के सवाल हल करने से फायदा नहीं होगा, है? और अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे ज्यादा जो है तारीफ की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ये कहा कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है, उसकी तारीफ की है। बाकी दुनियावी इल्म के ताल्लुक से किसी चीज़ की भी तारीफ नहीं की गई है, लेकिन हाँ पढ़ाई अच्छी चीज़ है, आप बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ में दीनी तालीम भी उनकी पूरी करें, ताकि हमारे बच्चे जो है आखिरत में जो है ऐसा ना हो कि हम तो खुद नेक अमल करते थे लेकिन हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, तो वो हमें जन्नत में जा रहे होंगे तो पीछे से हमारी टांग खींच के वो भी हमें जन्नत के अंदर ले जाएंगे, क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला दुआ है कि अल्लाह ताला अब तक जो हमने ज़िंदगी गफलत में बिताई है उससे हमें बाहर निकलने की और अपना फर्माबरदार होने की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने की तौफीक तमाम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।